بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں سے سورہ آل عمران کے آخر رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رات میں ٹھہرا، اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان و زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، لہٰذا اسی کے پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں، ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمان اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو، آسمان کی نیلاہٹ اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو دیکھ لینا غور نہیں، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے کہ تو اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو تیرے پاس ہیں اور زمین و آسمان کے عجائب کی بنسبت ایک ذرہ بھی نہیں ہے، تو پھر زمین و آسمان کے عجائب کو کیسے پہچان سکے گا؟ تجھے بتدریج معرفت کے درجات پر ترقی کرنی چاہیے۔ تجھے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، پھر زمین اور اس کی تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، پھر ہوا، بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان کرنی چاہیے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، آسمان اور ستاروں کی گردش، ان کی حرکت اور ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ستاروں کی کثرت پر غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، ان میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی شکل مختلف ہے، مثلا کچھ بیل کی شکل میں ہے اور کچھ بچھو کی شکل کے ہیں۔ پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر غور کرے کہ کئی ایک ماہ میں سارے آسمان کو طے کر جاتے ہیں، کچھ سال بھر لگاتے ہیں، کئی انہیں طے کرنے میں 12 سال لگاتے ہیں، کئی ستارے 30 سالوں میں سارے آسمانوں کی گردش پورے کرتے ہیں، اکثر ستارے 30,000 سال میں سارے آسمانوں کی مساحت طے کرتے ہیں۔ جب تو نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا تو یہ بھی سمجھ لے کہ عجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد کو نہیں چھو سکتا، مگر سورج زمین سے بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آفتاب کتنا دور ہے جو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ آدھی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیرا زمین سے نکلتا ہے۔ یوں ہی آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، وہ بلندی کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایک ستارہ اگر اتنا بڑا ہے تو سارے آسمان کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان سب کی عظمت و بزرگی کے باوجود تیری نگاہوں میں چھوٹا کر دیا گیا تاکہ تو اس سے مالک حقیقی کی عظمت و فضیلت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔